یہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیل مواعظ سے میں نے فوٹو اسٹیٹ کرایا. اس کی تفصیل زیادہ ہے. فرمایا کہ یہ پھولوں کو دیکھنا اور گھر کو دیکھنا یہ دھوکہ ہے، ایسی بات نہیں ہے لڑکوں کے معاملے میں. اچھے کپڑے دیکھ کر کبھی یہ خیال نہیں چاہتا کہ اسے گلے سے لگاؤں، سین سے چمٹا ہوں. خوبصورت انسان کو دیکھ کر یہی دل چاہتا ہے تو معلوم ہوا کہ دونوں کی دیکھنے کی خواہش ایک نہیں بلکہ جدا جدا ہے. بعضے کہتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے گلے لگاؤں، اسی طرح دوسرے بچے کو دیکھ کر بھی ہمارا یہی جی چاہتا ہے. صاحب وہ کھلی ہوئی بات ہے. اپنے سیانے بچے اور دوسرے کے سیانے لڑکے میں بڑا فرق ہے. اپنے لڑکے کو گلے لگانا چمٹانا اور طرح کا ہے، اس میں شہوت بالکل نہیں ہوتی، اور دوسرے کے لڑکے کو جو گلے لگانے چمٹانے کی خواہش ہوتی ہے اس میں شہوت بھی ہوتی ہے. یہاں تک کہ بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک بات، اس کی تفصیل زیادہ ہے، میں آپ کو فوٹو سیٹ دے دوں گا. فرمایا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے غرض اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں کی طرف خواہش اور ان کی محبت دے دیتے ہیں. غرض یہ بڑے نقصان کی چیز ہے. اور بدنگاہی میں ایک اور بھاری بڑی خرابی یہ ہے کہ جو اور کسی گناہ میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اور گناہ تو ایسے ہیں کہ جب ان کو خوب دل بھر کر کے دیکھ چکے ہٹ جاتا ہے یا کر چکے ہٹ جاتا ہے، مگر بدنگاہی ایسی بات ہے. اور پھر آگے ہے، میرے فوٹو سیٹ دے دوں گا آپ کو. یہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. فرمایا آج کل لوگوں کو گناہوں پر بڑی دلیری ہے، اور جو نہایت ہی خطرناک بات ہے، بعض گناہ وہ ہیں جن میں لوگوں کا زیادہ ابتلا ہے اور اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. مثلا بد نگاہی، اس میں عوام تو کیا خواص تک کو ابتلا ہے، اور یہاں پر خواص سے مراد جاہل درویش اور محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو بدعات کے حامی ہیں اور مولود مروجہ کے مجالس میں امرت لڑکوں کو ساتھ رکھتے ہیں. معلوم بھی ہے کہ یہ مرض کتنا بڑا معلق اور خدا کے قہر اور غضب غصے کو بھڑکانے والا ہے. یہ بدنگاہی نہایت ہی سخت اور خبیث عمل ہے. ایک شخص نے کسی بزرگ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس گناہ کا اقرار کر لو گے ہم اس کو معاف کر دیں گے. میں نے سب گناہوں کا اقرار کر لیا، مگر ایک گناہ کا اقرار کرتے ہوئے کسی بزرگ کی بات ہو رہی ہے، شرم آئی، اس لیے وہ اب تک معاف نہیں ہوا. جو اللہ کو بتا دیا سب معاف کیے، شرم آ رہی تھی. وہ گناہ یہ کہ میں نے ایک مرتبہ ایک امرت لڑکے کو بد نگاہ سے دیکھ لیا تھا. بس اس کا اقرار کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس خبیث گناہ کا اقرار خدا کے سامنے کرتے ہوئے شرم دامن گیر ہے. ہمت نہیں کس منہ سے اقرار کروں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. بس اس کے عذاب میں مبتلا ہوں، اور یہ عقوبت اور عذاب میرے لیے سہل ہے اس سے کہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ بدنگاہی کا اقرار کروں. واقعی یہ بدنگاہ ایسی سخت بلا ہے. پہلے فن نے لکھا ہے کہ دو چیزیں قلب کا ستیہ ناش کرنے والی ہیں اور نورانیت کو برباد کرنے والی ہے، ایک غیبت، ایک بدنگاہی. مگر یہی دونوں چیزیں آج کل لوگوں میں شیر و شکر بنی ہیں.